ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. انني في بحر الهم مغرق خذ يدي يا سيدي سيدنا اشكالنا. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي مخبرا معبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم ہزار بار بشر امتحان بمشکل بنا روز نامی تو گفتن کمال بیت بیست نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہان ایست سوئے قدار بی کشم ناقائے بے زمان را لکھتا خون دل سے یہ الفاظ یاد نہیں بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. اپنا تو یہ عقیدہ ہے صدق و یقین، اپنا تو یہ عقیدہ ہے صدق و یقین. بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. کیونکہ اصلاً یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے. اما بعد قابل صد احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں تاریخ ختم نبوت کے جیال اور شمع رسالت کا پروان اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں جہاں لاتعداد نعمتوں سے نوازا وہاں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرما کر احسان عظیم فرمایا. اللہ تعالیٰ درود و سلام کے تحائف اس پاک بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں جو ہم گناہگاروں اور سیاہکاروں کے لیے رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین بن کر تشریف لائے. گرامی قدر عزت مآب واجب التکریم فاضل نوجوان عالم نبی حضرت علامہ مولانا محمد نذیر منشا صاحب اور جناب مجاہد ختم نبوت محترم علامہ خادم حسین بارگی صاحب اور عزت مآب مجاہد ختم نبوت جناب مولانا محمد ندیم قادری صاحب، محترم مقام جملہ بزرگوں عزیز دوستوں مجاہد ختم نبوت جناب محمد عمران صاحب اور قابل قدر مجاہدین ختم نبوت، اللہ کا شکر ہے کہ آج پھر سے اس مسجد کے اندر ہمیں ختم نبوت کا پیغام دینے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. گرامی قدر ختم نبوت ایک عام اور بنیادی ترین عقیدہ ہے. اس عقیدے کی وضاحت، صراحت اور دلالت میں اللہ نے قرآن مجید کی واضح 100 آیات کا نزول فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور انڈائریکٹ پورا قرآن ہی ختم نبوت کی دلیل ہے. سبحان اللہ. قرآن کا ایک ایک لفظ ختم نبوت کی دلیل ہے. اور ذخیرہ حدیث میں سے 210
سے زائد احادیث مبارکہ واضح طور پر عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے، جبکہ حضور علیہ السلام کا ایک ایک جملہ عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کر رہا ہے۔ پوری امت کا اجماع قطعی بغیر کسی ہیلو چل کے، بغیر کسی شک و شبہ کے اجماع قطعی ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے کا تصور کرنے والا بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے، دوسری رائے کا تصور کرنے والا بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا حساس عقیدہ ہے، اور اس کی اساسیت پہ میں ایک جملہ اہل علم لوگوں کی نظر کروں گا۔ جتنی بھی ضروریات دین ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے کے بعد بندہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی جتنی ضروریات دین ہیں ان میں انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ضروریات دین کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، دیگر فرائض شریعہ جو لازم ہیں وہ ضروریات دین ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، آسمانی کتب ہے، فرشتے ہیں، سابقہ انبیاء ہیں، 313 رسول ہیں، سابقہ شریعت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروریات دین میں سے ہیں۔ جملہ اگر سمجھ آ جائے تو میں آپ کی کیفیت کا اندازہ ملاحظہ کروں گا کہ کس حد تک آپ اس بات کو سمجھے ہیں۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے کفر ہوتا ہے۔ ختم نبوت ضروریات دین میں سے وہ ایک ضرورت دین ہے۔ بیٹا میری طرف توجہ، آگے بیٹھ کے ایسے پیچھے نہیں دیکھتے۔ ضروریات دین میں سے ختم نبوت ایک ایسا ضرورت دین ہے۔ پہلا جملہ پھر دہراتا ہوں، اسے ڈسکنیکٹ ہو گئے کچھ لوگ۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دین کا انکار کرنا کفر ہے۔ انکار کرنا کفر ہے، انکار کر دیا کافر ہو گیا۔ ان ضروریات دین میں سے ختم نبوت فقط ایک ایسی ضرورت دین ہے جس کا انکار نہ بھی کیا جائے، فقط شک کر لیا تو بھی بتایا۔ اس کی اساسیت پہ آپ اندازہ کرو، علماء جانتے ہیں۔ فقط شک کر لیا، انکار نہیں ابھی کیا، ابھی منہ سے کچھ بولا بھی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، ایمان کتب، ایمان ملائکہ، اس پر بولنے سے کفر واجب ہوگا، وسوسہ آنے سے نہیں۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت ایسا احساس پاتا ہے کہ اگر تم نے شک کر لیا، دماغ میں جملہ بھی آ گیا، ایک وسوسہ فتنہ پیدا ہو گیا کہ نہیں یار تحقیق کر کے تو دیکھو، نہیں یار ان کی بات سن کے تو دیکھو، شاید وہ سچے ہو، شاید میرے کے بعد کوئی دلیل ہو۔ یہ شاید کا لفظ آنے سے دل کے اندر خیال کا پیدا ہونا ایمان کی تباہی کا باعث بنا ہے۔ ختم نبوت اتنا حساس مسئلہ، ختم نبوت کے لیے صحابہ نے بہت قربان کر دیا۔ صحابہ نے کیوں قربان کیا؟ اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے حضور نے اسی ختم نبوت کے لیے اپنے 3 بیٹے قربان کیے۔ اس کی اساسیت اتنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے 3 بیٹے قربان کیے، اور تیسرے بیٹے جناب ابراہیم کی چارپائی پر کے قریب کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا تھا، لوگوں اگر یہ میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا، لیکن سن لو میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ نے 3 بیٹے دیے اور تینوں بیٹے زندہ، اور تینوں بیٹے بلوغت سے پہلے دنیا سے اٹھا دیے، اس لیے کہ اگر یہ بیٹے زندہ رہتے تو نبی ہوتے، لیکن اگر نبی ہوتے تو تاج خاتم نبوت پہ ذات آتی۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج بنانے کے لیے مصطفیٰ کو بیٹے دیے تھے تاکہ کوئی تانا نہ دے کہ اولاد نرینہ نہیں ہوئی، بیٹے دیے تاکہ کفار کے تانوں کا جواب آ سکے، اور واپس بلوغت سے پہلے لے لیے تاکہ ختم نبوت کی بقا ہو۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، جس پہ حضور نے 3 بیٹے قربان کیے، اور پھر ایسے
میں ابھی بیان کر رہا تھا ایک نشست میں ایک حدیث مبارکہ، کمال درجے کی حدیث مبارکہ ہے اور کمال انداز ہے یار اس کا. اندازہ کیجئے اپنے محبوب ترین شخص کو آپ ہر چیز دے دیتے ہو. آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا محبوب آدمی ہے، محبوب دوست ہے، اس کو آپ چیز دے جو مانگے، اور آپ اسے اتنا محبت اور عشق کرتے ہو، وہ جان مانگے تو دینے کے لیے تیار ہو، مال مانگے تو دے دیتے ہو. وہ جو چیز گھر کی مانگے، دفتر کی مانگے، تمہاری جائیداد میں جو کچھ مانگے، آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہو کہ سب کچھ دے دیتے ہو. لیکن اگر آپ کسی ایک بات پہ کہتے ہو کہ یار یہ نہ مانگنا، یہ میں نہیں دوں گا، یہ مانگنا نہ، تیری مہربانی یہ چیز نہ مانگنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز بڑی ہی اہمیت والی ہے. جو محبوب کو پہلے ہی آپ نے وارننگ کر دی، یہ نہ مانگنا، یہ نہیں دوں گا، باقی سب کچھ، تو وہ چیز کا عالم کیا ہوگا. محبوب کو بھی نہیں دی جا رہی، مانگنے پر بھی نہیں دی جا رہی، دوست کو تو بلا تمثیل اور بلا مثال. حدیث کے لفظ سنیے ذرا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے فرمایا اے میرے محبوب جو مانگو گے عطا کروں گا، دنیا مافیات کی جو چیز مانگو گے عطا کروں گا، عرش اولا سے جو مانگو گے عطا کروں گا، جو کچھ مانگو گے تمہیں دوں گا. لیکن اے میرے محبوب اپنے بعد کسی کے لیے نبوت نہ مانگ لینا. اپنے بعد کسی کے لیے نبوت نہ مانگ لینا. یعنی اس کی تشریح اور وضاحت کروں، اے محمد پیارے تو مانگے گا مجھے عطا کرنا پڑے گا، جو تو مانگے گا، جو بھی مانگے گا، میرے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، میں عطا کروں گا. لیکن محبوب میں پہلے سے کہہ رہا ہوں سب کچھ مانگ لے عطا کر دوں گا. کہیں اپنے بیٹے ابراہیم کے لیے نبوت نہ مانگ لینا، کہیں بیٹے عبداللہ کے لیے نبوت نہ مانگ لینا، کہیں اپنے پیارے حسن اور حسین کے لیے نبوت نہ مانگ لینا، کہیں پیارے علی کے لیے نبوت نہ مانگ لینا، کہیں عمر اور عثمان اور ذوالنورین اور ابو بکر یارے بارے کے لیے نبوت نہ مانگ لینا. لیکن سب کچھ دوں گا، ایک بات مجھ سے نہ مانگنا، تیرے پر نبوت ختم ہے. میں نے ختم نبوت کے لیے ایک ہی سر بنایا تھا اور وہ تیری ذات کا سر. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. کتنی حساس ترین جنگ، کتنی حساس ترین واقعہ ہے یہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ نے فرمایا محبوب سب کچھ عطا کروں گا، نبوت نہ مانگ لینا، کیونکہ تو نے مانگی تو مجھے دینی پڑے گی. کیونکہ محبوب کو لا تو ہے نہیں، لا تو محبوبوں کے لیے ہوتے ہی نہیں، نہیں تو ہوتی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے پہلے فرما دیا محبوب سب کچھ مانگ لے، امت کی بخشش مانگے گا عطا کر دوں گا. پتھروں کو قوت گویائی مانگے گا عطا کر دوں گا. درختوں کا چل کر آنا تیری بارگاہ میں گواہی دینا کہے گا تو حکم آ جائے گا. وہ درخت بولنا شروع کر دیں گے، گونگے بول پڑیں گے، عرش فرش جو چیز اشارہ کرے گا، چاند تیرے قدموں میں آ جائے گا، سورج الٹے قدم لوٹ آئے گا، کائنات کے سارے نظام کو تیرے حکم، تیرے اشارے، تیرے امر و احکام پہ میں نثار کر کے اپنی کائنات کا فیصلہ نظام بدل کر رکھ دوں گا. لیکن محبوب اپنے بعد نبوت نہ مانگ لینا، نبوت نہ مانگ لینا، سب کچھ دے دوں گا. تیرے بعد نبوت میں دینا چاہتا ہی نہیں، کیونکہ میں نے ختم نبوت کے تاج کے لیے ایک ہی سر خلق کیا ہے اور وہ سر محمد بن عبداللہ کا سر ہے. کائنات کے عمل میں حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں انبیاء تو کیا کائنات میں کچھ بھی نہیں خلق ہوا تھا، کچھ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ملائکہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں پیدا ہوا تھا. میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا. کا اتنا خاص مسئلہ ہے. کائنات ابھی فائنلی نہیں ہوئی، کائنات ابھی بنی نہیں ہے، کائنات کا ابھی وجود ہی نہیں ہے، انسانی مخلوق کا بھی وجود ہی نہیں ہے، ابو البشر پیدا نہیں ہوئے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس وقت بھی فیصلہ ہو چکا تھا، آخری میں ہی. سبحان اللہ. بلا تمثیل و بلا مثال سمجھانے کے لیے آپ کسی اہم ایجنڈے پہ میٹنگ کال کرتے ہو، 10 سے 12 آدمی ہو، کوئی بھی اہم مسجد کی میٹنگ ہو، تنظیم کی میٹنگ ہو، کسی خاص ایجنڈے کی میٹنگ ہو، تو آپ 5-4 چیزیں لے کر آتے ہو کہ آج اس پہ بحث کرنی ہے، فائنل کرنے ہیں. لیکن میٹنگ میں ہونے سے پہلے پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے نا، کہتے ہیں پہلے اس کو ڈیسائیڈ کرو، اگلی باتیں بعد میں کریں گے.
ایسے ہی ہوتا ہے نا، کامن سینس سمجھانے کے لیے کرو. جو پہلی اہم چیز ہوتی ہے اس ڈنڈے میں 5-6 چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے جو سب سے اہم ہوتی ہے کہتے ہیں اس کو پہلے ڈیسائیڈ کرو نا جی، اس پہ متفق ہو جو یہ کرنا ہے، کرنے کے بعد اگلی باتیں کرنا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، اللہ نے کائناتوں کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، کائنات ابھی تخلیق نہیں ہوئی، فرمایا تو سب سے پہلے چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے، سب سے بنیادی چیز ہے، اس کو ڈیسائیڈ کر کے اعلان کرتے ہیں میرا نبی آخری بن کر آئے گا. اس کو پہلے ڈیسائیڈ کر دیا، اس میں کوئی چکر نہ پڑے، کوئی اختلاف کا تصور ہی نہ ہے. میں باقی کائنات بنتی رہے گی، میں ساتوں زمینیں بناؤں گا، ساتوں آسمان بناؤں گا، زمینوں کی مختلف مخلوقات بناؤں گا، آسمانوں کے مختلف ملائکہ بناؤں گا، کسی کو لاہوتی بناؤں گا، کسی کو ہاہوتی بناؤں گا، کسی کو ملاخوتی بناؤں گا، کسی کو قدسی بناؤں گا. کوئی ایسی ہوں گے، کوئی بچی ہوں گے، کوئی خاکی ہوں گے، کوئی خاکی ہوں گے، کوئی نوری ہوں گے، کوئی ناری ہوں گے. میں ملائک خلائق تخلیق کروں گا، ان کے مقام اور مرتبہ حیات اور موت تخلیق کروں گا، میں سب کچھ بناؤں گا. لیکن لوگوں سن لو، سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ میرا نبی آخری بنے گا. میرا نبی آخری. اور حضور نے فرمایا رب کے ہاں سب سے پہلے میں آخری لکھا جا چکا تھا. میں آخری خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا. حضور کی ختم نبوت اتنا حساس مسئلہ ہے لوگوں. حضور کی ختم نبوت کے لیے میں قربان جاؤں. صحابہ نے اتنی قربانیاں دی. پوری تاریخ اسلام میں کنکلوژن نکال کے اس کا اختصار اور پریسی پیش کرنا چاہوں گا. ختم نبوت پہ اتنی قربانیاں ہیں کہ 23 سال کا بعثت نبوی کا ظاہری دور ہے. ظاہری دور وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 23 سال بنتا ہے. 23 سال میں 8 سال ہجرت کے بعد ہے، 11 سال چل ہجرت کے بعد مدنی زندگی 11 سال کچھ ماہ. فتح مکہ 8 ہجری کو ہے. فتح مکہ جب تک سٹیٹ اور سلطنت کے طور پر اسلام آیا 8 3 11 3 سال بچتے ہیں. لیکن یاد رکھو اس دور کے اندر 100 سے زائد جنگیں لڑی گئی. 100 سے زائد یعنی 24-25 کے قریب سرائے، جنگیں، غزوے سارے ملا کے چھوٹی موٹی قبائلوں کی لڑائیاں جو اسلام کے وجہ سے ہوئی وہ 100 سے زائد ہیں. میں نے محتاط فگر استعمال کیا اور اس میں جتنے صحابہ شہید ہوئے وہ ٹوٹل 259 صحابہ ہے جو شہید ہوئے ہیں. ختم نبوت کی حساسیت دیکھیے کہ جو جنگ یمامہ ہوئی نا جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف، اس میں ایک جنگ میں 1250 صحابہ شہید ہوئے. 1250 صحابہ. اب میں اس کی حساسیت آپ کو بتاؤں گا، تھوڑی سی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں. جب یہ جنگ آئی نا، بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ غزوہ بدر بڑی حساس جنگ تھی، لیکن بعض مورخین کہتے ہیں نہیں، غزوہ بدر سے زیادہ حساس جنگ یمامہ تھی. کیوں؟ اگرچہ غزوہ بدر کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ خود دعا فرمائی تھی، یا اللہ اگر یہ 313 کل اسلام کا اثاثہ میں لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ کٹ گئے تو پھر تیرا نام لینے والا روئے زمین پہ کوئی نہیں رہے گا. اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی جنگ بڑی فیصلہ کن جنگ تھی اسلام اور کفر کے درمیان، اس لیے یہ بڑی حساس تھی. لیکن بعد میں آنے والے تاریخ دانوں نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی زیادہ جنگ یمامہ تھی. پتہ کیوں؟ اس جنگ میں ظاہری طور پر حضور خود جلوہ گر تھے. صحابہ کے حوصلے بندھانے کے لیے حضور کا وجود ہی کافی تھا، اور حضور سپہ سالاری فرمانے کے لیے ظاہراً وجود کے ساتھ بدر کے میدان میں تھے، اور حضور کی دعا ظاہراً شامل حال تھی. اگر صحابہ تعداد میں تھوڑے بھی تھے لیکن طاقتور تھے اور عزم تھے. کیوں کہ اس سے پہلے کوئی بڑی شکست کا سامنا صحابہ کو نہیں کرنا پڑا. یہ پہلی جنگ تھی مدینہ میں آ کر جو کفار سے لڑی گئی، اور اس سے پہلے شکست کوئی نہیں ہے. اور حضور کا وجود ظاہری موجود ہے، حضور کی دعا موجود ہے، حضور کا وجود. یار مجھے یقین کر لو حضور کی شان کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. کسی ملا مولوی تو کیا کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، آج تک نہیں آ ہی نہیں سکتی. لیکن کچھ جو راز کھلتے ہیں نا وہ سمجھ آتی ہے. یقین کر لو ہم نے پریکٹیکل دیکھا ہے اس بات کو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا.
بندہ بابا خادم رضوی کا 1 گھنٹہ خطاب سن لے بندہ دلیر ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ یقین کر لیں ہم نے اس کو فیل کیا، اپنی ذات میں فیل کیا ہے. ایک بابا خادم رضوی 1400 سال کے بعد حضور کی امت کا غلام ہے جو 1 گھنٹہ اس کی گفتگو سن لے وہ دلیر ہو جاتا ہے. جو آمنہ کے لال کا فرمان سن لیتا ہو اس کی دلیری کا عالم کیا ہوگا، اس کی جرات کا عالم کیا ہوگا. پھر اس کے سامنے کیسے وہ کسرا کیسے کہہ سکتے تھے، پھر اس فاروق و حیدر کی جرات کا مقام کیا ہوگا. اور تصور میں جس کی پشت پر حضور ہاتھ آ رہا ہے اس ممتاز قادری کا جوڑ کوئی نہیں تو کس کو سامنے مسلمان بناتے ہیں. تصور کرو آج تصور میں یہ تصور میں کہ حضور کا دست مبارک ہماری پشتوں پر آئے گا ہم دلیر ہو جاتے ہیں. اور اس ممتاز قاضی کا عامر چیمہ کا علم دل کا کیا مقام ہے، صرف تصور میں آیا تو جن کے سامنے مسکراتا ہوا دعا کا چہرہ ہوگا، اس حیدر کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا، اس فاروق کی فاروقیت کے دورے کا کیا عالم ہوگا. تو حضور کا وجود سامنے ہے، حضور کے ملفوظات سامنے ہیں، حضور کا دعا فرمانا سامنے ہے. صحابہ کی دلیری کا عالم میں کیا ہوگا. تو کوئی پہلے شکست بھی نہیں، غزوہ بدر لیکن فتح ہو گئی. اب سنیے یمامہ کیا ہے، حضور کا وجود ظاہری نہیں ہے، داغ مفارقت ہے. تھوڑا عرصہ ہوا حضور کا وصال ہوا، دل لہو لہو ہے صحابہ کے، سینہ زخمی ہے، ہجر فراق کے زخموں سے چور چور ہے. ختم نبوت کا ڈاکہ ڈالا، مسیلمہ نے آواز کس دی کہ میں نبی ہوں. اتنا بڑا صدمہ حضور کے وصال کے بعد کیا ماجرا ہوا. کیا حالات ذرا دیکھیے. مدینہ تل رسول میں فتنہ انکار زکوٰۃ بھی پیدا ہو چکا. حضور کے وصال کے بعد کچھ قبیلوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. کچھ مرتد ہو گئے، جو نئے آئے تھے انہوں نے سوچا جس کا کلمہ پڑھ کر آئے تو وہی دنیا سے چلا گیا تو ہم کیسے. وہ مرتد ہو گئے، کچھ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ کر انکار کیا. تو یہ 2 فتنے مدینہ کے اندر تھے. تیسرا فتنہ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کی صورت میں آیا. اب حالات خراب ہو گئے، بڑے کشیدہ حالات ہو گئے، بڑے ناگفتابی حالات ہو گئے. ہوا کیا، عاشورہ بیٹھ گئی مسجد نبی میں. پتہ نہیں یہ جملہ ہاں کہتے ہیں، یہ عاشورہ کوئی پاکستان کی گورنمنٹ کی نہیں ہے، یہ صحابہ صفہ والی عاشورہ ہے. یہ کوئی عام عاشورہ نہیں ہے، یہ وہ عاشورہ جن کو دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ رسول اللہ نے دے دیے تھے. وہ عاشورہ بیٹھ گئی، وہ عشرہ مبشرہ بیٹھ گئے، وہ جنتی بیٹھ گئے، سر جوڑ کے بیٹھ گئے. امیر المومنین نے کال کی عمر آ جاؤ، عثمان آ جاؤ، حیدر آ جاؤ، سعد بن ابی وقاص آ جاؤ، طلحہ آ جاؤ، زبیر آ جاؤ، عبدالرحمن بن عوف آ جاؤ، آ جاؤ مشورہ کریں. کیا کریں؟ حضور کی ختم نبوت کا ڈھاکہ 40,000 فوج لے کر لشکر حملہ آور کرنے والا ہے مسیلمہ. کیا کریں؟ کسی صحابی نے کہا حضور فیصلہ لے کر لیں، منکرین زکوٰۃ میں موجود ہیں. کسی نے کہا مرتدین کا سلسلہ بھی موجود ہے، مدینے کے گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، اس کو ذرا ڈیلے کر لیں. صدیق اکبر یار غار اٹھا، فرمایا سن لو، اس زمین پر یا صدیق رہے گا یا صدیق رہے گا. تیسرا جملہ ہی کوئی نہیں ہے، یا مسلمہ دنیا میں رہ سکتا ہے یا ابوبکر دنیا میں رہے گا. فیصلہ فرمایا جاؤ، پہلا قافلہ لے کر یمن یمامہ چلے جاؤ. توجہ کرنا، اس کی حساسیت ختم نبوت کے حوالے سے اتنی حساسیت ہے لوگوں، آج میں شاید اس کی حساسیت سمجھا گیا، بیان کر گیا تو میری حاضری مکمل ہو جائے گی. حساسیت کیا ہے؟ حساسیت یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر جب مسند خلافت پر آئے تھے نا تو آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد میں سرکاری پالیسی اناؤنس کرتا ہوں، کوئی بدری صحابی میدان جنگ میں نہیں جائے گا. اس کی حساسیت ہے کہ کوئی بدری صحابی میدان جنگ میں نہیں جائے گا. کیوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی راتوں کے موتی ہیں،
یہ دعاؤں کا انمول خزینہ ہے. بوڑھے ہو گئے ہیں, سفید بال آ چکے ہیں, بڑھاپے میں ہیں, اب یہ جنگوں میں نہیں جائیں گے, جنگوں کے لیے جوان جائیں گے. سیدنا صدیق اکبر نے پہلے دن یہ پالیسی بنا دی, ان کو بطور برکت اور تبرک رکھا جائے گا. جب آئی بات رہی یمامہ کے میدان کی اور جھوٹے مدعی کے نبوت کے خلاف لشکر کشی کی, تو امیر المومنین نے مشورہ شورا کے کرنے کے بعد منبر پر بیٹھ کے فرمایا, لوگو ابو بکر نے پالیسی بنائی تھی, آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا, یہ بوڑھے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلی راتوں میں یہ موتی اور دعاؤں کا انمول خزینہ ہے, نہیں جائیں گے. آج ابو بکر اپنی پالیسی خود توڑتا ہے. آج ختم نبوت کا مسئلہ ہے, کوئی بوڑھا مدینے میں نہیں رہے گا. یہ حساسیت ہے, کوئی بوڑھا مدینے میں نہیں رہے گا, کوئی بدری مدینے میں نہیں رہے گا, سب جائیں گے. پہلا لشکر تیار کیا حضرت شرحیل کی قیادت کیا. حضرت شرحیل صحابی رسول ان کی قیادت میں پہلا لشکر تیار کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے روانہ کر دیا, یمامہ کی طرف جاؤ, جا کے حملہ کرو. سنو اب اس کی حساسیت, غزوہ بدر کو بھی نظر میں رکھو, جنگ یمامہ کو بھی نظر میں رکھو. تاریخ کے ان جھڑوں کو گزرا ایک آنکھ بڑی آنکھ سے دیکھنا. بدر سے پہلے شکست کوئی نہیں, بدر میں حضور علیہ السلام کا وجود ظاہراً موجود ہے, حضور کی دعائیں موجود ہیں. حضور کا نکلا ہوا جملہ, شاباش میرے حیدر, سبحان اللہ, شاباش میرے فاروق, شاباش میرے عثمان, شاباش میرے معاذ. تھپکی دی ہوگی جب معوض کو, تو پھر عالم کیا ہوگا. ابو بکر ابو جہل کی گردن اڑا کر لانے والے ننھے شہزادے یوں ہی تو نہیں تھے, انہوں نے حضور کی بدن کا منظر دیکھا. ادھر مدینہ, ادھر یمامہ. حضور کا وجود ظاہراً نہیں ہے, حضور کی دعائیں ظاہراً نہیں ہیں. سیدنا ابو بکر نے خلیفہ ہونے کے بعد بھیجا, جاؤ 40,000 فوج ہے اس کمینے کی جس کا نام مسلمہ ہے. 40,000 فوج لے کر مسلح ہو کر وہ میدان میں آیا کہ حضور کی ختم نبوت پر حملہ کرنے آیا. حضرت ابو بکر صدیق نے بھیجا قافلہ. پہلا قافلہ لڑا, بڑی جمع مردی سے لڑا, لیکن تعداد زیادہ تھی. یہ جملہ بولتے ہوئے میری زبان رک رہی ہے, پہلا قافلہ شکست کھا گیا. بہت زیادہ موتیں واقع ہوئی, شہادتیں ہوئی. فوراً حضرت شرحیل نے قاصد بھیجا, جاؤ امیر المومنین سے پوچھو ہمارے لیے کیا حکم ہے. ہم نے اپنا ڈیفینڈ کر لیا, سائڈ پہ ہو گئے, لیکن شہادتیں کافی ہو گئیں. حساسیت ذرا سمجھنا اس بات کی. قاصد حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں آیا. حضرت ابو بکر نے کہا, قاصد فوراً بھیجا, کہا کہ واپس آنے کا سوچنا بھی نہیں, میں تمہاری شکلیں بھی دیکھنا نہیں چاہتا, وہیں رکو, میں ایک اور قافلہ تمہاری مدد کے لیے بھیجتا ہوں. سرکاری اعلان ابو بکر صدیق نے فرمایا, آؤ صحابہ, جو پیچھے رہ گئے پھر اکٹھے ہو, تیار ہو. لشکر اور تیار کیا. اکرمہ بن ابی جہل, ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ کی قیادت میں دوسرا قافلہ بھیجا. سننا ذرا ایک بات کا, جب دوسرا قافلہ بھیجنے لگے نا تو عشورہ آ گئی مسجد میں. عشورہ کے کچھ احباب آ گئے جن میں حضرت عمر بھی تھے. ٹھیک ہے, حضرت عمر نے کہا, امیر المومنین حالات بڑے خراب ہیں. آج کل بھی لوگ کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں, اپنے اندرونی معاملات بڑے خراب ہیں, لشکر نہ بھیجیے گا, ابھی ان پہ کنٹرول کر لیں, مرتدین اور منکرین زکات پہ, پھر ایک طاقت اکٹھی کر کے انہیں بھیجیں. تاریخ میں یہ جملہ لکھا ہے, قسم بخدا یہ جملہ حضرت عمر کو صرف ابو بکر ہی کہہ سکتے ہیں. یہ جملہ جو میں سنانے لگا ہوں صرف ابو بکر کہہ سکتے ہیں, امت میں کسی دوسرے کو یہ حق نہیں کہ ابو بکر نے یہ جملہ کہے. حضرت عمر نے, حضرت ابو بکر نے جب حضرت عمر کی یہ تجویز سنی نا کہ اس مسئلے کو روک لو, رہنے دو, بعد میں کریں گے مسلمہ کے خلاف جہاد, حضرت ابو بکر جوش میں آ گئے. فرمایا, عمر تیری ناک خاک آلود ہو, تیری ماں اولاد سے محروم ہو جائے. ابو بکر کو یہ مشورہ دیتا ہے, فرمایا اگر چلوں سے بھیڑیے بھی آ جائیں, وہ ابو بکر کی بھیڑیوں سے گوشت کھا رہے, ابو بکر کو تب بھی اس قافلے کو نہیں روکے گا. زمین پر ان دونوں میں سے ایک سے نہ بچے گا, یا صدیق زندہ رہے گا یا صدیق زندہ رہے گا. اتنی حساسیت ہے اس کی. اور پھر کیا ہوا, حضرت ابو بکر نے روانہ کر دیا. سنیے ذرا, روانہ کر دیا قافلہ, جو بچہ جو مجاہد تھے سب روانہ کر دیے. حضرت علی اگر نہ روکتے, تاریخ ابن سعد میں لکھا ہے, طبقات ابن سعد میں, حضرت علی نہ روکتے تو ابو بکر خود جہاد کے صف اول میں جاتے. حضرت علی نے روکا, نہ ابو بکر
کے لیے آپ نہ جائیں. حضرت علی کے مشورے سے ابو بکر رکے, ورنہ ابو بکر تو عشق محمد میں اتنے وابستہ تھے, اتنے غصہ تھے, وہ خود جا کر ہمیں من میں لڑتے کہ حضرت علی کے مشورے پر حضرت ابو بکر رکے. اور جب دوسرا قافلہ بھیج چکے نا, دوسرا قافلہ جا چکا, میں افسوس سے کہہ رہا ہوں, تاریخ ہے کیا کروں, دوسرا قافلہ بھی شکست کھا گیا. دو قافلے بھیجے یکے بعد دیگرے, شکست کھا گئے. مدینے کے اندر اب فوج نہیں ہے جس کو بھیجا جائے. قاصد آ گیا, قاصد آیا, کہنے لگا امیر المومنین قافلہ شکست کھا گیا, اب کیا کریں. اب میں بیان نہیں کر سکوں گا جو بات آگے آ رہی ہے, وہ صرف آپ تصور میں آئیں تو سمجھ لیں, جس کو سمجھ آ جائے. امیر المومنین ابو بکر صدیق نے فرمایا اچھا قاصد بیٹھ جا. ایک اور صحابی کو کہا گھوڑے پہ زین ڈال, جلدی مسجد نبوی کے دروازے پر آ جا, تجھے کسی مہم پہ بھیجنا چاہتا ہوں. وہ صحابی گیا, دوڑا دوڑا, تیزی سے اس نے کمان ذرہ جو بھی اس نے زین ڈالنی تھی تیاری کر کے واپس. امیر المومنین, اب سنیے ذرا چشم تصور میں, دل کے کانوں سے اس جملے کو سننا ہے. حضرت ابو بکر مصلی رسول کے پاس بیٹھے, یہ روزہ رسول ہے, مسجد نبی کا خیال کریں نا ذرا, یہ روزہ رسول ہے, یہ مصلی رسول ہے. حضرت امیر المومنین ابو بکر خط لکھ رہے ہیں, کس کو؟ خالد بن ولید, ایک محاذ پہ سرحد پہ جنگ کرنے گئے, جہاد کرنے گئے, ان کے نام خط لکھ رہے ہیں. لکھتے 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 اچانک سے صدر دروازے پر آواز آئی, لبیک یا امیر المومنین, میں حاضر. تو جو کرنا ذرا منظر کو ذرا دیکھنا. حضرت ابو بکر خط لکھ چکے, اس وقت تاریخ میں لکھا ہے خط لکھ چکے ہیں, صرف دستخط اور مہر باقی ہے, بس یہ دو چیزیں, خط مکمل ہو چکا ہے. جب بھی اس صحابی نے آواز دی نا, میں امیر المومنین تیار ہو کے آگے ہوں, میں حاضر ہوں. سنیے ذرا, میری طرف دیکھیے, یہ مہر پڑی ہے, ایک کاغذ میرے ہاتھ میں ہے, یہاں سے میں نے مہر اٹھائی ہے. کتنی دیر لگی ہے؟ کوئی دیر لگی نہیں. یہ قلم میرے پہلے ہی ہاتھ میں ہے, میں نے دستخط کر دیے. کتنی دیر لگی ہے؟ منٹ کا کچھ حصہ لگا, ٹھیک ہے نا, منٹ سے کم لگا, کچھ حصہ لگا. یہ دو کام میں نے کر دیے. یہ کام ابو بکر صدیق ابھی کرنے والے تھے. خط مکمل ہو چکا ہے. آواز آئی لبیک یا امیر المومنین. ابو بکر صدیق نے دیکھا مجاہد تو تیار ہو کے آ گیا, میرے خط اور دستخط رہتے ہیں. مہر کو جیب میں ڈالا, قلم ہاتھ میں پکڑا, کاغذ اور لفافے کو ہاتھ میں پکڑا, چلے. ننگے پاؤں, جوتا بھی نہیں پہنا. فرمایا چل چل باہر نکل مدینہ سے. گلی سے باہر نکلے, فرمایا گھوڑے پر سوار ہو, گھوڑے پر سوار ہو. چلتے چلتے سائن کیے, چلتے چلتے پاکٹ جیب سے مہر لگانی لگا دی, چلتے چلتے لفافے میں ڈالی, چلتے چلتے اوپر پھر مہر لگائی, چلتے چلتے 2 4 5 10 نصیحتیں کی اسے, چلتے چلتے مدینے کی حدود سے باہر روانہ کر کے نا واپس آئے تو آ کے بیٹھے. کسی بزرگ صحابی نے پوچھا مسجد نبوی میں, ابو بکر یہ کیا کیا؟ یہ دستخط ہی تو کرنے تھے, یہ مہر ہی تو لگانی تھی, بیٹھ کے لگا لیتے, اتنی جلدی بھی کیا؟ صدیق اکبر کا وہ جملہ تاریخ کے سینے پہ جھومر کی طرح سج رہا ہے. سنیے, ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ختم نبوت کی حفاظت میں صدیق ایک لمحے کی تاخیر بھی برداشت نہیں کرتے. یہ ہے اساسیت ہے ختم نبوت, ایک لمحے کی تاخیر بھی برداشت نہیں ہے. اور صحابی نے پوچھا امیر المومنین ننگے پاؤں گئے تھے, جوتے ہی پہن کے چلے جاتے. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مجاہد ختم نبوت پر رب کی رحمتوں کا جو نزول ہوتا ہے, ابو بکر نے چاہا وہ بھی اس کا حصے دار بن جائے. تمہیں خبر نہیں, یہ حساسیت ہے. اور پھر میں اس میں سے ایک واقعہ اور عرض کرنا چاہوں گا. یہ حساسیت ادھر. اچھا اس خط میں کیا تھا؟ خط روانہ ہو گیا, قاصد لے کے چلا گیا اسلامی سرحد پہ جہاں سیدنا خالد بن ولید جہاد کر رہے تھے. خط کیا تھا وہ لکھا ہے اس تاریخ میں. خط بھی, خط یہ تھا, کاش خط ہمیں سمجھ آ جائے, کاش خط ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو ہمیں یہ فرصت کے لمحے کہہ کے یہ آوارگیاں, یہ دنیا داریاں ہماری کھس جائیں, چھن جائیں, ہمیں اضطراب مل, ہمیں بے قراری مل جائے, اضطراب مل جائے. علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا نا, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. خدا ہمیں اضطراب دے دے, بے قراری دے دے, تڑپنا پھڑکنا دے دے. اور اگر یہ خط آپ کو سمجھ آ گیا نا, میں سمجھوں گا پھر تڑپنا پھڑکنا اور بے قراری شاید مل جائے. حضرت
حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کو لکھا، خالد لیٹے ہو تو بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. حضرت جی آپ کی نظر کروں گا، بیٹھے لیٹے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، اور خالد اگر کھڑے ہو تو گھوڑے کی سیٹ پر بیٹھ کر شمامہ کا رخ کر لو. یہ جملے اول ہیں خط میں، اور انتہا درجے کی کیفیت کو چونکا دینے والے ہیں. لیٹے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو یمامہ کی طرف رخ کر کے اپنے لشکر کو لے جاؤ. یمامہ میں مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے ساتھ جہاد کرو. اگلی شرائط لکھی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جنگ کے کچھ اصول ہیں جو جنگ بدر سے لے کر آج تک وضع ہیں کہ جو لشکر جو میدان میں نہ آئے اس کو نہیں مارنا، جو ہتھیار چھوڑ دے اس کو بھی نہیں مارنا، جو بوڑھا ہو اس کو بھی معافی، بچہ ہے اس کو بھی معافی، عورت ہے اس کو بھی معافی، اور فصلوں اور پھلدار درختوں کو اگاڑنا نہیں ہے، بلکہ قبضے میں لینا ہے، مال غنیمت کرنا ہے. یہ ہر جنگ کا اصول ہے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق یا آج خالد بن ولید کو خط لکھ رہے ہیں اور اس خط میں ہدایہ اور شرائط دیتے ہیں کہ واقع خالد مسلم فوج کا بچہ بھی ملے تو دبا کر دینا، عورت بھی ملے تو کاٹ دینا، اور بوڑھا بھی ملے تو مار دینا، جو میدان میں آئے اسے بھی مار دینا، جو گھر میں ہو اسے بھی مار دینا، اس کے پھلدار درختوں کو کاٹ دینا، اس کی فصلوں کو تباہ کر دینا، اس کے گھروں کو آگ لگا دینا. ابو بکر نے فیصلہ دے دیا. عام جنگ کے اصول ہوتے ہیں جو منکرین ختم نبوت کے ساتھ ہو اس میں کوئی اصول نہیں ہے. دشمن منکر ختم نبوت جو ہے اس کی ہر چیز کو سبھی پاس کر کے ختم نبوت کا نام بلند کرنا ہی لازم ہے. زندہ باد زندہ باد. سیدنا ابو بکر صدیق نے فیصلہ کر کے بتا دیا لوگوں، کافر سے جنگ اور ہے، جھوٹے مدعی نبوت سے جنگ اور ہے. کافر سے جنگ کے اصول ہیں، کافر سے جنگ کے ضوابط ہیں، کافر کے جنگ سے طریقہ کار ہے. لیکن جھوٹی نبوت کا ماننے والا سامنے آ جائے، کوئی اصول نہیں، بوڑھا آ جائے، بچہ آ جائے، عورت آ جائے، یہ فتویٰ کسی ملا کا نہیں ہے، یہ فتویٰ عشق کے صادق خلیفہ بلا فصل. یہ احساسیت. اور اس سے آگے پتا کیا 259 23 برس میں ہوئے شہید، 1250 صحابہ اس جنگ اکیلے میں ہوئے، 700 حفاظ، 70 بدری صحابہ ہوئے. اتنا نقصان کسی جنگ میں نہیں آیا جتنا یمامہ میں آیا. لیکن ابو بکر صدیق نے سارا خسارہ برداشت کر لیا، جھوٹی نبوت کا وجود برداشت نہیں کیا. اب میں ایک جملہ بولوں تو پھر ہضم کیجئے گا. جملہ بڑا تلخ ہے. صدیق اکبر کے دور میں، ہم بھی عشق رسول کہلواتے ہیں نا، صدیق اکبر کے دور میں یمامہ سے فتنہ انکار ختم نبوت اٹھا. انہوں نے مدینہ نہیں داخل ہونے دیا، یمامہ میں ہی واصلہ جہنم کیا. ہم بھی عاشق ہیں، بر صغیر سے اٹھا ہمارے گھروں تک آ گیا. یہ فتنہ قادیانی بر صغیر سے اٹھا ہمارے گھروں تک آ گیا، ہمارے محلے تک آ گیا، ہماری گلی گلی آ گیا. اس کا وجہ کیا ہے کہ ہم بھی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہمارے ہم عشق میں جھوٹے ہیں، سچے ہوتے وہیں دفن کر دیا جاتا، اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا. آج یہ محلوں تک آ گیا، شہروں تک آ گیا. اس کا مطلب ہے ہم نے اس کی حساسیت کو نہیں سمجھا. سمجھا ہوتا تو سب کچھ لٹا دیتے، لیکن اس سے کسی طور مصلحت نہ کرتے. عقیدہ ختم نبوت اتنی حساسیت رکھتا ہے. میں ایک واقعہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر رخ بدلتا ہوں بات کا. جنگ ہو رہی ہے، حدیقۃ الموت، وہ جو باغ ہے نا جو یمامہ میں تھا، بہت بڑا باغ تھا قلعہ کے اندر، اس کو حدیقۃ الموت کہا گیا باغ، اس لیے کہ اس کے اندر اتنی موتیں ہوئیں، اتنا خون گرا، وہ حدیقۃ الموت بن گیا. جب اس باغ میں لڑتے لڑتے صحابہ، پھر تیسرا لشکر آیا نا تو صحابہ کی پہلے لشکر بھی موجود تھے. تینوں مل کر جب یکبارگی حملہ ہوا، لڑائی ہوئی نا، تو
مسیلمی فوج کے جو تھے نا وہ پاؤں اکھڑ گئے، وہ باغ سے دوڑے قلعہ کے اندر، اپنے قلعے میں چلے گئے، اور قلعے میں جا کر آپ کو پتہ ہے آج دروازے چھوٹے ہیں، وہ پرانے دور کے قلعوں کے دروازوں کا اندازہ تصور کر سکتے ہو، شاہی قلعے کا دروازہ کسی نے دیکھا ہے؟ تو آپ شاہی قلعے کے اندازے سے 1400 سال پہلے یمامہ کے اس قلعے کا دروازے کا اندازہ آپ لگا سکتے ہو کتنا اونچا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ منظر شاید میں سمجھا پاؤں یا نہ سمجھا پاؤں، تصور میں خود ہی سمجھ جانا۔ یمامی فوج، مسیلمی فوج واپس قلعے کے اندر چلی گئی ہے، قلعے کا دروازہ بند کر لیا ہے، محفوظ ہو گئے، سیکیور ہو گئے اپنے طور پر۔ صحابہ باہر بیٹھے، صحابہ قلعے کے باہر ہیں، حیران ہو گئے اب کیا کریں، قلعے کی دیواریں بلند ہیں، قلعے کا گیٹ بڑا بلند ہے، فوج تو اندر چلی گئی ہے، اندر سے وہ حملہ کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، اوپر ہے نا دیوار پہ کھڑے ہو کے وہ حملہ کریں گے قلعے کی کسی چھت پہ دیوار پہ تو نقصان ہوگا، ہم نیچے ہیں اور یہاں سے دروازہ کھل نہیں رہا، ایک بڑا کنفیوژن کریٹ ہو گیا، بڑی پریشانی کا عالم آ گیا۔ حضرت برہ بن عازب ایک صحابی ہے، صحابی کے نام پہ ذرا سبحان اللہ کہیں، برہ بن عازب صحابی رسول ہیں، بڑی پرسنالٹی دبلی پتلی، سیرت نگاروں نے لکھا نا سمارٹ وجود کے، بڑے پھرتیلے، بڑے مطلب جنگی اصولوں سے ماہر تیز تھا۔ انہوں نے کہا صحابہ ادھر آؤ، کہا کیا کرنے لگے ہو؟ آج ہوتا تو کہتے یار خودکشی کرنے لگا، ماں بچاؤ ہے تو کی کرنے لگا، اپنی جان پہ کہنے لگا۔ برہ بن عازب صحابی رسول کہتے ہیں صحابہ ادھر آؤ، اپنے نیزے بلند کرو، لیکن نیزوں پہ پہلے ایک ڈھال رکھو، ڈھال پہ مجھے بٹھاؤ، مجھے ڈھال پہ بٹھاؤ، ڈھال نیزوں سے اوپر کرو، اور تم جتنی اونچی ہو سکے نیزے کرنا، ڈھال اوپر جائے گی، میں تلوار لے کر جب لگا کے قلعے کا دروازہ عبور کروں گا، اندر جاؤں گا۔ 27,000 فوج ہے اندر، 27 سے زیادہ بلکہ 40 کل تھی، کچھ مارے گئے باہر، 2 مارکوں میں 30 کے لگ بھگ یہ سردار فوج اندر ہے، مسلح ہے، ریسٹ کر چکی ہے، طاقتور ہو چکی ہے، دوبارہ ریفریش ہو چکی ہے۔ برہ بن عازب سمارٹ سلیم ایک وجود، ارادہ کیا رکھتا ہے، مجھے ڈھال پہ بٹھا کے نیزوں سے اونچا کر کے، اونچا کرنا میں جب لگا کے اندر چلا جاؤں گا۔ صحابہ نے کہا ہوگا برہ تم اکیلے اندر 30,000 کیا کرو گے؟ کہا اندر پھینکنا تمہارا کام ہے، اگلے مجھ پہ چھوڑ دو تو بابا تاریخ نے لکھا، خدا کی قسم یہ اس کے غالب النبی کے وہ بہت ثبوت ہے۔ برہ بن عازب کو اس ڈھال پہ بٹھا کے اور اس کو نیچے نیزوں سے اونچا کر کے اونچا کیا گیا، انہوں نے تلوار پکڑے، نیزہ اپنا ڈھال پکڑے، جب اتنی زور سے لگایا یہ 2 سامان حرب بھی پاس ہے، 2 اسلحے بھی پاس ہیں، اور اپنے آپ کو جب بھی چلا لگایا کہ قلعے کے دروازے کی دیوار پر جا بیٹھے اور وہاں اندر چھلانگ لگائی، اتنی اونچی سے چھلانگ لگائے تو 5 بندے بھی آ جائیں تو بندہ اٹھ نہیں سکتا، اور اندر اتنی بڑی فوج مسلح اور ان کے گھر کے اندر گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بھی معلوم، تھوڑی دیر ہوئی قلعے کا دروازہ کھلا، ہم نے دیکھا حضرت برہ زخموں سے چور چور ہے اور درجن سے زیادہ لاشیں بکھری ہیں، حضرت برہ نے دروازہ کھول کر ہمارے تکبیر لگا کے کہا صحابہ آ جاؤ، نبی کے دشمنوں کی خیر نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت برہ بن عازب نے دروازہ کھولا، اور اتنا دبلا پتلا 30,000 قریباً 30,000 کی فوج مسلح، اس سے لڑ جھگڑ کے گتھم گتھا ہو کے زخم کھا کے مار کے گرا کے سینے پر زخم کھا کے بازو زخمی، سر زخمی، بالآخر ہاتھ سے دروازہ، کیسا منظر ہوگا؟ تاریخ والوں نے لکھا ہے نا، میں نے دیکھا ہے منظر، آپ کی سمجھ لیں کہ یہ دروازہ بند ہے، 30,000 بندہ پیچھے کھڑا ہے، ان کے تلواریں ہیں، نیزے ہیں، ایک ہاتھ سے جواب ہے، ایک ہاتھ سے ٹھنڈی کھل رہی ہے۔ کیا منظر ہوگا؟ دروازہ کھول کے کہا صحابہ آ جاؤ،
گھمسان کی جنگ، ایسی گھمسان کی جنگ، ایسی گھمسان کی جنگ، ایسی لڑائی ہوئی کہ بس خون سلب کر کفار کو کر دیا. لیکن ایک طاق میں وحشی بن حرب خاموشی سے کھڑا مایوسی کے عالم میں پوچھتا ہے مسیلمہ کہاں ہے؟ مسیلمہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا وہ جو اونچا ہے نا وہ مسیلمہ ہے. توجہ کرنا ذرا، یہ اب میں اس کی حساسیت آپ کو بتاؤں سمجھ آ جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. انداز بیان سے بہت شوق نہیں ہے. وحشی کو ایک دل کا دکھ کھائے بیٹھا تھا کہ میں نے حضور کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. حضور نے میرا ایمان تو قبول کر لیا لیکن مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. حضور فرمایا کرتے تھے وحشی میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کر، جب تجھے دیکھتا ہوں مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں. وحشی بھی اس انتظار میں تھے کب حضور کے دل کو سکون میری وجہ سے پہنچے گا. میں نے معافی بھی مانگ لی، مجھے حضور نے معاف بھی کر دیا، لیکن ایک کیفیت جو حضور کے دل میں تھی اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ وحشی طاق میں بیٹھا پوچھتا ہے مسیلمہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا وہ جو سامنے. ایسے داخل ہوتے ہوتے لوگوں میں ایک داؤ کے ساتھ اس کے پاس جو داؤ تھا، جس داؤ سے حضرت امیر حمزہ کو اس نے پیچھے سے حملہ کیا تھا، اسی داؤ سے اس نے وہ پتھر اٹھایا، بھالا یا پتھر اٹھا کر ڈائریکٹ جب مارا تو مسیلمہ کے سینے یا دائیں شانے پر لگا. مسیلمہ ہکا بکا رہ گیا، گر گیا. جملہ مکمل ہونے سے پہلے تاریخ میں ماسخ نہیں کرنا چاہتا. ابھی انہوں نے بھالا مارا ہی تھا، ایک ہاتھ بڑھا، اس نے تلوار دے ماری. حضرت وحشی کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا نا کہ میرے حملے کے بعد یہ کس نے حملہ کیا ہے، تو کہنے لگے تاریخ حیرت زدہ رہ جائے گی. وہ حملہ کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا، وہ عورت حضرت ام عمارہ تھی. وہ حضرت ام عمارہ تھی جنہوں نے دوسرا وار کیا. اور مسیلمہ کو تیسرا وار پتہ ہے کس نے کیا؟ وہ حضرت ام عمارہ کا بیٹا عبداللہ تھا. تیسرا وار انہوں نے کیا. مسیلمہ باس جہنم ہو گیا. تاریخ والوں نے لکھا حضرت وحشی مسیلمہ کے سینے سے خون لیتے، دوہتڑ مارتے اور دوہتڑ اپنے سینے پہ مارتے، یوں اس کے سینے سے خون لگاتے اور یوں خون لگا کر اپنے سینے پہ مارتے اور کہتے آسمانوں کی نظر نگاہ کر کے آج حضور دیکھتے ہیں حضور خوش ہوتے کہ میں نے حضور کے سب سے شفیق چچا کو شہید کیا ہے، تو آج اس کے بدلے میں نے حضور کے سنگین دشمن کو بھی میں نے مارنے کا کام کیا. اس نیکی کے بدلے میں حضور مجھ پر خوش ہوئے ہوں گے، خوش ہو جائیں گے. یہ وہ جملہ بولتے اور اپنے آنکھوں پہ وہ مسیلمہ واسطہ جنم ہوا، باقی بھاگ گئی. 27,000 40 کل تھے، 27,000 مسلمی فوج کے لوگوں کو صحابہ نے اس قلعے کے اندر واسطہ جہنم کیا. اندازہ کرو 27,000 بندہ مریا پیا ہوئے. آدمی کو مر دیا نا تو فاتحہ پڑھا، یہ کوئی نہیں محلے دار ہے بیٹے، منہ تیرا محلے دار ہے مر رہی ہے پھر کیا اخلاق کا اچھا تھا محلے دار ہے. میں نے کہا کلندر لاہوری کا شعر نہیں سنا؟ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہے جس کا دل، کہتا ہے کون اس کو کہ مسلمان کی موت مر، کہتا ہے کون اس کو کہ مسلمان کی موت مر. نہیں، 27,000 مسلمی واسطے جہنم ہوئے، خون سے لت پر موجود ہے، 1250 صحابہ کا وجود ہے اور نور بکھرا پڑا ہے، لاشوں کا ڈھیر ہے، لیکن ختم نبوت کا پرچم صحابہ نے بلند کر کے دم لیا. اب میں ایک منظر دینا چاہتا ہوں. آپ مجھے کہا گیا کہ بات ذرا بڑوں والی اور سنجیدہ کرنی ہے، بس غیب سے مضمون آیا چلتا گیا، لیکن بات سننا. حدیقۃ الموت میں جہاں 27,000 ملعون بکھرے پڑے ہیں نا، وہاں 1250 صحابہ کی لاشیں پڑی ہیں. کسی کا بازو کٹا ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا سینے پہ وار ہے، کسی کا سر کٹا ہے، کسی کی گردن جدا ہے، کسی کے ٹانگیں کٹی ہیں. 1250 صحابہ، کو بزرگ ہے، کو جوان ہے، کو بوڑھا ہے، وہ زمین پہ لیٹے ہیں. آسمان ہدایت کے ستارے چمک رہے ہیں، شہادت کے سرخ قبا پہنے ہوئے لیٹے ہیں. میں اس منظر کے بعد ایک بات کہنا چاہوں گا. 1400 سال کے بعد آج جو بندہ مرزائی سے سلام لیتا ہے، میں سوچتا ہوں صحابہ کے کٹے ہوئے ہاتھ اسے کیوں نہیں یاد آتے. دل کے کانوں سے ذرا سنیے گا.
جب کوئی بندہ کسی مرضی سے سینہ لگاتا ہے میری چیخ نکل جاتی ہے، اسے صحابہ کے سینوں پر لگنے والے تیر کیوں یاد نہیں آتے؟ انہوں نے نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنے سینوں پہ تیر کھا لیے، یہ سینہ مرضی سے لگا رہا ہے۔ جب کوئی قادیانی کسی مرضی کے دسترخوان، جب کوئی نام کا مسلمان کسی مرضی کے دسترخوان پہ جا کے کھاتا پیتا اور بیٹھتا اور یاشیاں کرتا ہے نا، تو مجھے صحابہ کی کٹی ہوئی گردنیں یاد آ جاتی ہیں، جنہوں نے تو اپنی گردنیں ختم نبوت کے لیے قربان کر دی۔ کہ آج کا کلمہ پڑھنے والا ختم نبوت کی خاطر مرضی کا دسترخوان نہیں چھوڑ سکتا۔ آج کا کوئی قادیانی نماز جب کسی قادیانی کے جنازے کے پیچھے پیچھے جاتا دیکھتا ہوں تو میری چیخیں نکل جاتی ہیں، ہائے اسے 1250 صحابہ کی لاشیں بھول گئیں جنہوں نے فقط اسی عقیدہ ختم نبوت کے لیے دی۔ اسے ابو بکر صدیق کا فتویٰ یاد نہیں رہا، بھول گیا۔ تو جب کوئی بندہ جاتا ہے تو پھر شریعت کا ایک ہی فتویٰ ہے، مرضی کی جنازہ پڑھنے والا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ مرضی منکر ختم نبوت کی جنازہ پڑھنے والا کافر ہے، اور جس نے پڑھ لی وہ تجدید ایمان بھی کرے، توبہ بھی کرے، تجدید نکاح بھی کرے، اعلانیہ توبہ کرے۔ مرضی کے ساتھ تعلق رکھنا حرام ہے، مرضی کے ساتھ دوستی یارانہ پیار محبت کی پینگیں چڑھانا حرام ہے۔ کیوں کہ یہ نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے، یہ زندیق ہے، یہ مرتد ہے، اس لیے اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق جوڑنا پیار کا حرام ہے۔ البتہ دعوت کے طور پر ایک حد اور ایک فاصلہ رکھتے ہوئے ایک طریقہ کار اور ایک لیمٹس کے ساتھ اس کو دعوت اسلام دینا یہ مبلغین کا کام ہے، فقط عام بندے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ عام بندہ اس کی طرف جا بھی نہیں سکتا ورنہ خود پھسلنے کا اندیشہ ہے۔ یہ ذمہ داران لوگ اس کی دعوت کا اہتمام کر سکتے ہیں اور ڈیبیٹ یا مباحثے کا اہتمام کر کے غرض ایک ہو کہ ہم نے اسے حضور کے قدموں میں لانا ہے، اس غرض سے اس سے مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی طور کسی قادیانی سے ملنا جائز نہیں ہے۔ سلام لینا، سلام کا جواب دینا حرام ہے، اور اس کے قبرستان کو میں مسلمان دفن کرنا اور مرزیوں کا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا یہ قطعاً حرام ہے۔ جنازہ حرام ہے، مذہبی دینی معاشرتی آپس میں معاملات حرام ہے۔ کیوں کہ جنگ یمامہ بتا گئی ہے نبی کے امتی اور ہیں، جھوٹے منکرین ختم نبوت کے ماننے والے اور یہاں تک تو تھی اس کی حساسیت، اور اس کی حساسیت میں صحابہ نے وہ کردار ادا کیا، قیامت تک کے لیے مینار نور بنا دیا۔ ایک ہی بات ہے بس کہ جو نبی کا غدار ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو نبی کی ختم نبوت کا غدار ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہی ضرورت اور فکر آج کے مسلمانوں کے لیے ہے، اور آج کے مسلمانوں کو چاہیے وہ ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے حضور کی عزت اور ناموس کے چوکیدار بن کر میدان میں آ جائیں، اور اگر اس حساسیت کو سمجھ کر کھڑے ہو گئے نا تو پھر انشاءاللہ جھوٹا قادیانی مکار تمہارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ توجہ کریں، اب میں بات کا رخ بدلتے ہوئے 10 منٹ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ رد قادیانیت کے لیے کچھ نالج حاصل کریں۔ جن لوگوں کے پاس علم آ جائے نا، آ گیا ہے، یقین کریں پھر وہ لڑکھڑاتے بھی نہیں ہیں اور اس کے سامنے مایوس بھی نہیں ہوتے کسی مرضی مربی کے سامنے۔ صرف ہمارے لوگوں کی لا علمی اور شوق نہیں ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، ورنہ وہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ شیر سویا ہوا ہے اور چوہا آ کے گدگدیاں کر رہا ہے، شرارتیں کر رہا ہے، باندر اٹکیلیاں کر رہا ہے۔ جب شیر کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بس یہی بات ہے، محمدی شیر ہے، سویا ہوا ہے۔ اور تبھی تو یہ محلے گلیوں میں جو اٹکلیاں کرتے پھرتے ہیں۔ ایک شیر جاگا تھا نا، اگرچہ پاؤں سے کمزور تھا، امت کو جگا گیا کہ نہیں جگا گیا؟ یقین کرتے جانے کے بعد قدر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ساڑھے سنیاں جو ویسے ہی مسئلہ ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب اللہ ان کو زندگی دے فرماتے ہوتے ہیں سنی مرنے کے بعد ہی تو مانتا ہے، جب مر گیا پھر منیے نو، جیتے جی بھی قدر کرے بندے کی، جیتے جی بھی جو محاذ پہ کھڑا سپاہی ہے اس کی بھی حوصلہ افزائی کرے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہی ضرورت ہے۔ ورنہ جانے کے بعد تو ہم نے دیکھا لاہور کیا پنجاب خالی ہو گیا جی، سرکاری دفتر خالی ہو گئے، بلڈنگیں خالی ہو گئے، مدرسے خالی ہو گئے، بازار خالی ہو گئے۔ کیوں نہیں؟
بابا خادم رضوی کا جنازہ پڑھنے گئے ہیں، حد نگاہ تک کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، کوئی چیز نظر ہی نہیں، بندے ہی بندے ہیں، انسان انسان ہے، سروں کا سمندر ہے. کیوں ہے؟ کچھ عشق مصطفیٰ تھا. اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہہ اٹھے یار عاشق رسول تھی. مجھے ایک لبرل وکیل کہنے لگا عدالت میں ایک دن بیٹھے، حضرت جی علامہ صاحب عدالت میں بیٹھے لبرل وکیل سے کہنے لگا یار گل ہے اسی ساری عمر مولوی سمجھتے رہے تھے، اسی مولوی سمجھتے رہے تھے، لیکن وہ تو بندہ خدا کو کرندہ نکلا. اور میں نے کہا تم نہیں، یہاں بڑے بڑے مولوی اسے مولوی سمجھتے رہے. حضرت جی یہاں بڑے بڑے مولوی اسے مولوی سمجھتے رہے، نہیں سمجھ پائے، پردہ تھا نہیں سمجھ پائے. جانے کے بعد پتا چلا یہ کون گیا ہے، مولوی خادم تو نہیں گیا، یہ تو حضور کا کوئی عاشق صادق چلا گیا. میں اس جنازے میں تھا، آپ بھی تھے یقیناً، سعادت مند سارے تھے ہوں گے. میں نے بھی ایک منظر دیکھا، بہت سے دل میں آیا. بہت سے لوگوں نے فیس بک پہ بہت سی باتیں لکھی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ لکھا. کسی نے کہا کہ حکومت نے اپنا سفیر تو واپس نہیں بلایا لیکن رسول اللہ نے اپنا سفیر واپس بلا لیا. کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ جذبات کا اظہار کیا. میرے اندر بھی ایک جذبہ پھوٹا جب میں وہ داتا دربار روڈ پر اس پل سے داتا صاحب کی طرف کھڑا اپنے دوستوں کے ساتھ، بلکہ اپنے شیخ طریقت کے نواسے سیدی سلیمان شاہ صاحب گیلانی کے ساتھ کھڑا، ان کے احباب اور تھے. تو جب ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے 10 سے 2 بج گئے تھے. کوئی گیا تھا؟ نہیں میرا جملہ اگلا اور ہے، میں نے کہا 10 سے 2 بج گئے تھے، کوئی واپس گیا تھا؟ بڑی بڑی دعوتوں پہ گھنٹہ لیٹ ہو جائے لوگ چلے جاتے ہیں، 2 گھنٹے لیٹ ہو جائے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں آیا تو نہ صحیح ہم چلے جاتے ہیں. 10 سے 2 بج گئے، پڑھنا تو جنازہ ہی تھا نا، 4 تکبیریں تھی نا، 4 تکبیریں تو تھی نا، لیکن 2-3 بجے تک کھڑے رہے. کیوں؟ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے. میں بھی وہیں کھڑا انتظار میں آپ کی طرح. جب بابا جی آئے نا، لوگوں نے کہا ڈیڈ باڈی، میں کہا نہیں ہو منہ چپ کر، دولہا آیا تھا. دولہا آیا تھا نا، جب دولہا باراتی انتظار میں تھے، دولہا آیا، گاڑی آئی. میری زندگی میں اپنی زندگی کی قسم اٹھاتا ہوں، آپ کی نہیں، اپنی زندگی میری 40 سال کے لگ بھگ ہو رہی ہے، اللہ کی قسم میں نے ایسا جنازہ نہیں دیکھا جس پہ نبی کا نام اتنی تسلسل سے اور اتنی تعداد سے بولا گیا. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ، حضور کا نعرہ، قائدار ختم نبوت کا نعرہ کسی جنازے میں اتنی دیر تک نہیں چلا، اتنی دیر تک بابا کے جنازے پہ رہا. تو بتاؤ یار، جہاں 10 بار ذکر ہو جائے وہاں برکت ہوتی ہے، جہاں 10 سے لے کر 2 بجے تک ہو وہاں برکت کا عالم کیا ہوگا. تو وہاں جب آیا نا جنازہ، بات سے بات نکل رہی ہے، ذرا توجہ کریں. آیا جنازہ، موب تھا تو پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. ایک عجیب تھی، لوگ زملہ ہو کے کھڑے ہو گئے، معاملے کچھ اور تھا. ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے میسج ملا، لوگ کہاں کہاں ہیں. بتایا گیا ادھر بتی چوک تک ہے، رابی پل تک دنیا دنیا، ادھر داتا صاحب تک ہے. پیچھے کہاں تک ہے جی؟ ریلوے اسٹیشن پر دوبوریا پل تک دنیا چلی گئی. شاہی مسجد کے دروازے کھل گئے، اندر چھتوں دیواروں پہ قلعے پہ لوگ ہی لوگ ہیں. سبزی منڈی کا راستہ لوگ ہی لوگ ہیں. انسان مینار پاکستان تو دل دھرنے کو، حقیقت میں یہ جملہ یہاں فٹ ہوا، دل دھرنے کو جگہ نہیں، بندوں پہ بندے کراس ہوا، ایسے میچ ہوئے. یہ کیفیت جب آئی نا تو ادھر بابا جی آئے تو میرے دل میں خیال آیا، مزے والا ہے جس کو سمجھ آ جائے، ذوق کا خیال ہی ہے نا، ذوق والا ہے. میں نے کہا بابا جی اندر لیٹے کہہ رہے ہوں گے اوے 10 ہاں مینار پاکستان کبھی ایڈا جنازہ بیٹھے. یہ ان کا جملہ بڑا بڑا 10 ہاں مینار پاکستان کبھی ایڈا جب کیوں 12ویں صاحب. تو میرا خیال ہے بابا جی نے کہا ہوگا مینار پاکستان 10 ہاں ایڈا جنازہ کبھی بیٹھے ہی. تو میرا وجدان کہہ اٹھا کہ اس وقت مینار پاکستان نے بھی سارا لا کے کہا ہوگا بابا نہیں، بابا اس وقت تو دماغ سے آواز جو آئی تھی لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک
صلی اللہ علیہ وسلم مینار پاکستان نے بھی کہا تھا بابا نہیں دیکھے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے دیدہ بھر وہ بابا دیدہ بھر آیا تھا یقین کر لیں بولتا ادھر تھا کفر فرانس میں کانپتا تھا بولتا ادھر تھا کفر برطانیہ میں کانپتا تھا جس کی زبان پہ اتنی طاقت تھی یقیناً وہ اس کی اپنی نہیں تھی کہیں سے عطا ہوتی یہ عطا کے بغیر بات ہی نہیں بنتی تو بات میں یہ کہہ رہا تھا ضمناً بات آگے نکل گئی کہ ہمارے دوستوں کو علم ہونا چاہیے رد مرثیت پہ جب تک علم نہیں تب تک یہ شیر سویا ہوا ہے علم آ جائے تو پھر وہ باندر بندر جو ہوتے ہیں وہ دوڑ جاتے ہیں وہ بیٹھتے نہیں ہیں ہم نے بڑے بڑے مقام پہ دیکھا یقین کر جو آپ بھی کوشش کریں ختم نبوت کا شعور لیں اور رد مرثیت کے لیے آپ تیاری کریں علم حاصل کریں انوار صاحب سیالکوٹ میں بس یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں اس میں بچوں کا حصہ ضرور لے کے آ گیا اور یہ آخر پہ رکھ رہا ہوں آخری 5 منٹ 55 منٹ جو ہیں وہ بزرگوں کے لیے مخاطب کیا ہے 5 منٹ بچوں کے لیے کیونکہ بچوں کا بھی تو حق ہے نا یہ بھی بزم میں آئے بیٹھے ہیں انوار صاحب عالم میں ایک مناظرہ سکھایا ہم نے حضرت بچوں کو ہمارے ساتھ مناظرہ بڑا سادہ سادہ بڑا ٹو دی پوائنٹ تھا مرزا قادیانی کی سیرت پر لکھی جانے والی کتاب ہے سیرت مہدی یہ مرزے کی شخصیت پہ لکھی گئی اس کے بیٹے نے لکھی ہے مرزا بشیر احمد ایم سیرت المہدی یہ ورقے سے چھپی قادیان سے بھی چھپی پھر نیٹ پہ بھی موجود ہے ٹھیک ہے آج کل مرزائی اس کو چھپانے میں ذرا بخل کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں اس کو چھپاتے نہیں ہیں چھپاتے ہیں چھپا کے رکھتے ہیں چھاپتے نہیں ہیں کیونکہ اس میں وہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ کتاب آئی ہم نے اس کا مناظرہ سکھایا انوار کلب ہال میں اس میں اسٹوڈنٹس تھے زیادہ چونکہ بچے تھے تو کچھ پرائمری سیشن کچھ ہائی سیشن کے تھے کچھ کالج کے تھے تو وہ جب سکھایا نا تو اس میں 2-4 باتیں آپ کو بھی بتا دوں کہ مرزا قادیانی جو تھا نا وہ ایسا مخلوط لباس تھا کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ جو یہ بٹن ہے یہ اب تو جو کرے میری طرف دیکھیں آج چلے آپ کو بتا ہی دیتا ہوں یہ ایسے نکال کے نا قمیض والا بٹن تو وہ اپنے کوٹ کے اس کاج میں ایسے لگا لیتا تھا اردو کا بٹھا سمجھ آئی یہ قمیض والا بٹن کوٹ کی قمیض والا بٹن اوپر والا بٹن یہ نیچے والے کاج میں سمجھ آگے اور نیچے والا بٹن اوپر والے کاج میں کبھی یوں لگا دیتا دیکھ رہے آپ بچے غور سے دیکھیں ذرا ٹھیک ہے یہ لگا لیا اس طرح کی حرکتیں کرتا میں نکال لوں یہ نوسط نہ پڑے ادھارن میں ذرا 1 منٹ ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہوا ایک تو یہ کرتا صرف دوسرا یہ کرتا کہ وہ اپنی جرابوں کے اوپر جرابیں چڑھا لیتا اور اوپر والی جراب جو تھی آگے سے لٹکی ہوتی نکل جا مرزے سے لعنت بے شمار مرزے کاڑے تے لڑ بے شمار مرزے تگڑ تلے تے لڑ بے شمار اب وہ نا جرابوں پہ جرابیں اور اگلی جراب اوپر والی جرابیں یوں لٹکی ہوتی اور سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ وہ دایاں جوتا بائیں میں ڈالتا بایاں دائیں میں ڈالتا وہ بیٹا لکھتا ہے کہ ماں جان نے نشان لگا دیے تھے اردو دیا پترا سجے کیا کھپائے یہ دائیں ہے یہ بائیں تو بیٹا کہتا ہے امی جان کے نشان لگانے کے باوجود ابا جی الٹا پہن لیتے جوتا الٹا جرابوں پہ جرابیں بٹن نیچے والا اوپر اندر والا باہر ویسٹ کوٹ میں کوٹ میں اور ایک اور تیل لگاتا نا آپ بچے بھی لگاتے ہو نا تو آپ تو بڑے شریف بچے ہو سمجھدار ہو آپ کی ماں نے آپ کو بڑا سلیقہ سمجھایا کہ جب بھی آپ نے تیل لگانا ہے اس کو ہاتھوں کو ہینڈ واش کرنے ہیں واش روم میں جانا ہے یا واش روم میں نہیں جانا تو ٹاول سے اس کو اچھی طرح صاف کرنے ہیں
آپ کو سمجھ ہے نا بچے ایسے کرتے ہیں نا. مرزا پتہ کیا کرتا تھا نبوت کے دعوے کے بعد کی بات ہے, وہ تیل لگاتا, تیل لگا کے جو ہاتھ پہ تیل لگا ہوتا وہ یوں اپنے کوٹ کے سینے والی جگہ پہ یوں صاف کرتا اور نمایاں سے داغ نظر آتے دیکھنے والے کو کہ یہ خبیث نے کیا کیا ہے. یہ دو چار ہم نے حوالے دکھائے نا, مرزا الٹی جوتی پہنتا, مرزا بٹن والا وہ جرابیں اور تیل, یہ ساری دو چار پوائنٹ دکھائے نا حضرت جی. ہمیں بعد میں رپورٹ آئی. رپورٹ کیا آئی کہ جناب سیالکوٹ کے ایک محلے میں جو ہے نا ایک مرزائی ایک محلے میں رہتا تھا, بڑے عرصے سے رہ رہا تھا, بڑے سکون سے عزت سے. 9ویں کلاس کا ایک لڑکا وہ جا رہا تھا, مرزائی کہنے لگا انکل رکیے ذرا. کہنے لگا بیٹا کیا ہوا؟ انکل آپ مرزائی ہیں؟ کہنے لگا بیٹا ہوا کہ آج آپ کو, آج سے پہلے آپ نے نہیں پوچھا, اسی محلے میں رہتا ہوں, آج کیوں پوچھا؟ نہیں انکل آپ بتائیں نا آپ مرزائی ہیں؟ کہنے لگا ہاں میں ہوں. کہ پاؤں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے آپ مرزائی لگتے تو نہیں ہیں. کہنے لگا بیٹا کیا ہوا؟ کہ آپ کا مرزا تو الٹے جوتے پہنتا تھا, آپ سیدھے پہنے ہوئے ہو. یہ کیا کر دیا؟ پھر نے کہا انکل یہ بات سنیں, آپ نے بٹن بالکل سیدھے سیدھے لگائے ہیں, آپ کا مرزا تو الٹے بٹن لگاتا تھا. وہ کہتا بیٹا چھوڑ دے, ایک بار دوسری بار 3 دنوں پر اس نے صرف اتنا پوچھا انکل آپ مرزائی تو نہیں لگتا مجھے. ہفتے کے بعد وہ مکان سیل آؤٹ کر کے محلہ چھوڑ کے چلا گیا. اس نے کہا یہ بچہ سوال کہاں کا کر رہا ہے, بچہ تو نہیں, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سوچ اور طاقت آ گئی ہے. اس نے کہا بہتری اس میں محلہ چھوڑ دو, اور محمدی کا چھوٹا سا بچہ بھی جاگ جائے تو یہ گیدڑ میدان میں نہیں رہتے, شیر جاگیں گے تو پھر کیا آنے والا. گستاخ نبی کی ایک سزا, گستاخ نبی کی ایک سزا, گستاخ نبی کی ایک سزا, تاجدار ختم نبوت. آج میں موڈ کچھ اور لے کے آیا تھا, لیکن آج کان میں کہا تو بات سنجیدگی میں چلی, تو اس کی حساسیت سے بڑھ کر کوئی سنجیدگی نہیں ہے. ختم نبوت کی حساسیت کو سمجھیے اور پھر اس کے لیے شعور حاصل کیجیے, اور پھر اس کے لیے قدم اٹھائیے اور منظر کی طرف بڑھیے, اور چراغ سے چراغ جلائیے. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جائے. ہر بندہ اپنے حصے کی شمع جلائے, اپنے حصے کا چراغ روشن کرے اور روشنی پیدا کرے اور بیداری دے, امت کے ایمانوں کی حفاظت کریں اور امت کے ایمانوں کا دفاع کریں, اور ختم نبوت کا پہرا دیں, اور منکرین ختم نبوت کا محاسبہ کریں. اور بہت سی باتیں پھر انشاءاللہ کریں گے, کبھی موقع ملا تو بڑوں کے لیے چند باتیں عرض کروں گا کہ قادیانی مربی سے مباحثہ کرنا کس طرح ہے, اس کا طریقہ اور اصول کیا ہے, اور چند اصول جو ہیں وہ کبھی پھر نشست پہ عرض کروں گا, پھر بیان کروں گا, سمجھاؤں گا. آج اس کی حساسیت اور بچوں کے لیے ایک تحفہ دیا ہے کہ یہ قادیانی کو چاہیے پکڑ کے کہیں کہ قادیانی یا قادیانیت چھوڑ دے یا اپنے گرو مرزے کی طرح جوتا پہنو, اور الٹا جوتا پہن کے ذرا بازار چل کے آ, تو ہم سمجھیں گے کہ تو واقعی مرزے کا ہے. ہمیں کہے نبی کی کس سنت پہ سرے بازار بھی کریں گے, سرے نوکے نیزہ بھی کریں گے نبی کی سنت پہ عمل. تو مرزے پر مرزے کی اس نقل نکالی کرنا ذرا, الٹا جوتا پہن. اور بھی میں کہتا ہوتا ہوں سچا محمدی وہ ہے, سچا محمدی یعنی اس کے عشق کی دلیل ہے. سچے تو ہوتے ہیں نا, عشق میں کمال محمدی وہ ہے جو اللہ کی بندگی کرتے جائے یا لبوں پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے. وہ کمال ہے نا, کسی کو سجدے میں موت آ جائے, کوئی قرآن پڑھتے موت آ جائے, کوئی درود پڑھتے موت آ جائے, یہ خوش بختی ہے نا. یہ سچ اس محمدی کے عشق کی سچائی کی دلیل ہے کہ اس کو اللہ رسول سے کتنا پیار ہے کہ اس کی بندگی کرتے درود پڑھتے دنیا سے چلا گیا. میں کہتا ہوں ہمارے ہاں تو معیار یہ ہے, اللہ سچا عاشقی وہ ہے جو اللہ کی بندگی یا مصطفیٰ پہ درود پڑھتا چلا جائے. میں کہتا ہوں جو سچا مرزائی کی وہی ہو سکتا ہے جڑا باتھ روم مرے, جڑا ٹٹی خانے مرے سچا تے وہی ہو سکتا ہے نا. ایک مرزائی مریا سی تے میں بعد چ تقریر کیتی, اس پنڈ چ جا کے مینوں دسیا کو فلانا اوتھے حالت وچ مریا. میں کہ یارو میں جُتی نال سلام پیش کرتا ہوں, جوتے کے ساتھ سلوٹ پیش کرتا ہوں. میں نے کہا ہے بے شک کافر تھا لیکن اپنے گرو کی موت کو پسند کرتے ہوئے اس کے راستے پہ گیا. میں کہ سارے مرضیوں تمہیں دعوت فکر ہے, انجام دے ادا منگیا کرو.
یقین کر جائے میرا ایک مرضی سے مناظرہ تھا تو اور باتیں وہ ادھر ادھر سی ہونے لگی. میں نے کہا یار ایک گل سن, میں بھی دعا کرنا تو بھی دعا کر, میں دعا کرنا, میں یہ دعا نہیں کر سکتا کہ حضور دی طرح مینوں موت آئے, لیکن میں یہ کہہ سکنا یا اللہ مینوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت وچ انہاں دی موت تک وصال تک کروڑواں حصہ مینوں عطا کر دے اور میں اس رستے تے جاواں. تو میں کہ تو دعا کر یا اللہ مینوں مرزا دی طرح موت دے. تے پھر بدیو دے منہ چوں پتہ کی نکلیا, کہندا میں پاگل ہوں, کہندا میں پاگل ہوں, لترا جو کہ میں ٹھیک ہے میں پاگل ہوں. میں کہتا کہ لعنت پاؤ دے تے یہ لعنت پاؤ دے تے کلمہ پڑھو حضور دا تے پھر دعا کری یا طواف کعبہ کر دیا موت آ جائے یا روزے کی جالیاں تے درود پڑھ دیا موت آ پھر یہ دعا کری ساڑھے نال آ جا جو ادھر ہے تے پھر وہ مانگ دعا. کہ فرق صرف اتنا ہے, سمجھ کی بات ہے. اور جن کو شعور ملا ہے نا یقین کریں ایک ایک جملے سے ملا ہے. مناظرہ کرتے ہوئے مباحثہ کرتے ہوئے کہ جملہ اثر کر گیا ان پہ, ان کی زندگیاں بدل گئی, حضور کے قدموں میں آ گئے. ٹھیک ہے نا. تو جن کو یہ نہیں ہو سکا نصیب, ساری ساری رات سارا سارا دن ہم نے ان سے دلائل کے انبار لگا لیے, نہیں نصیب ہوا تو نہیں نصیب ہوا. یہ ایمان ہے ہی مقدر میں تحفہ ہے خدا, خدا کا عظیم تحفہ ہے. اس پر شکر کرے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے حضور کا امتی بنایا ہے, اور اس پر شکر کرتے ہوئے حضور کی ختم نبوت کا پہرا دیں, میدان میں آئیں اور لٹریچر چھپائیں, لٹریچر لکھیں, پروگرامز کریں. مولانا ندیم قادری صاحب ہیں, مولانا نذیر منشا صاحب ہیں اور مولانا باروی صاحب ہیں. یہ باروی صاحب کا جو ہے نا نام بڑا پیارا ہے اس نسبت سے کہ باروی ہے نا یہ پیرا بارو کے مرید ہیں, پیرا بارو کے. اور پیرا بارو جو ہے نا سلسلہ نقشبندیہ میں بڑے کمال کے پیر ہیں. میں ان کی سجادگاہ پہ گیا ہوں اور ان کی شہزادوں سے ملا ہوں, وہاں کئی مرتبہ ختم نبوت کا پیغام دیا ہے. اس عہد میں میں ان سے انسپائر ہوا ہوں کہ واقعی ہی وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور روحانیت کی جو ہے کسی راستے میں ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس مقام پر ہیں یا نہیں ہیں, لیکن اتنا پتہ ہے کہ پیر بارو اور پیر سواد کا جو تعلق ہے نا وہ مدینے میں آئے ہوں بندہ تو سواد پہنچا دے نا, تو یہ پیر سواد کے ہوگا. تو یہ باروی صاحب کی نسبت سے وہ مجھے آیا یاد, تو میں نے کہا یہ بڑی محبت والے ہیں. تو یہ علماء بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں. آج کے بعد ایک عہد کریں, باقی زندگی میں ہم نے کوشش کر لی ہے حضور کی ختم نبوت کے لیے وقت. میں آج آپ کو مختر ہے پمفلٹ کچھ ہے وہ آپ کو جو بڑے ہیں ان کو وہ بڑے والا پیش کر دے, ان کو چھوٹے ہیں ان کو چھوٹے والا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ختم نبوت کورس ہم کروانے لگے الحمدللہ دارہ تعلیمات ختم نبوت کے حوالے سے. تو وہ 3 مہینے کا ایک کورس ہوگا, 4 سیمسٹر ہوں گے اس کے, اور اس کے سب سے پہلا موضوع ہوگا جی عقیدہ ختم نبوت. اس پہ 12 پمفلٹ ہوں گے اسی طرح کے, اور بہت ضخیم الحمدللہ. پھر اس کا سوال نامہ تیار کیا جائے گا, وہ آپ کو ساتھ ہی دیا جائے گا. پھر دوسرا ہے رد مرضیت, اس پہ 12 پمفلٹ ہوں گے. پھر ظہور امام مہدی موضوع ہے. پھر چوتھا حیات مسیح موضوع ہے. ان چاروں موضوع مرضیت کے نزدیک زیر باعث ہیں ہمارے. اس میں تفصیل تر انشاءاللہ ضروری مواد جو ہے وہ دیا جائے گا. اور پھر سوال نامے پیپر ساتھ ہوں گے, اسائنمنٹس تیار کرنی ہوگی, آپ باقاعدہ ایڈمیشن لے کے اس میں, اور اس کا ایڈمیشن لینے کے بعد اس کے رولز ہیں کچھ. اس کے بعد آپ کو جو ایڈمیشن لینے کے بعد آپ کو لٹریچر, آپ کو جو سلیبس دیا جائے گا, پھر 3 مہینے بعد اس سلیبس کا اپنے پیپر حل کر کے دینے, پھر اس کی سند دی جائے گی, اور اس پہ پاکستان کے جیت شیوخ حدیث اور دینی اسکالرز کے سائن ہوں گے. وہ سند آپ کے لیے بہت بڑا احساسہ ہوگی. قدر ادو ہوئے گی جو مٹی کے نیچے جا, اس کورس کی قیمت میں اس وقت پتہ چلے گی. لیکن اس کے لیے جو بندے, جو نوجوان, جن کی جو گھر میں کروانا چاہتے ہیں, وہ ہمارے مولانا ندیم صاحب ہیں, ان کو مولانا نذیر منشا صاحب ہیں, ان کو اپنا نام, ایڈریس, فون نمبر وغیرہ دیں. پھر ہم اس پر آپ کو جو ہے نا جس وسیلے سے ہوگا, پہلا ہم جو ہے نا 1000 طالب علم کو بائی ہینڈ کورس کروائیں گے. بائی ڈاک جو ہے وہ زیادہ خرچہ ہو جائے گا, بائی ہینڈ تھوڑا ہوگا چونکہ سلیبس کی صرف ہوگا. وہ آپ جب نمبرز دیں گے تو آپ کے نمبر پر آپ کو ادارہ ہدایات بھی اور ساری معلومات دے دے گا انشاءاللہ تعالی, اور ایک پوری نظم کے ساتھ انشاءاللہ اس کو چلانا چاہیں گے. پھر انشاءاللہ ملک اور بین الملک یہ جائے گا کورس, اور پھر تا حیات یہ کورس اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اس کی توفیق سے کرواتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور آپ اس کا ایک حصہ بنیں گے. پہلے آپ کریں, جو تحریکی ساتھی ہیں نا, پہلے وہ کورس کریں, آپ کریں پہلے, اس کے بعد آگے پہنچائیں انشاءاللہ.
تو اس کے لیے جو نام لکھوانا چاہتے ہیں وہ رابطہ مولانا ندیم صاحب سے کر دیں، اس مسجد سے جو متعلقہ ہیں وہ مولانا ندیم منشا صاحب سے کر دیں، باروی صاحب سے جو متعلقہ ہیں وہ باروی صاحب کو دے دیں، وہ مل کے ندیم صاحب کو سارا دے دیں گے، مجھے مل جائے گا، پھر ہم اس پر اس کا ہوم ورک کر کے 1.5 مہینے بعد انشاءاللہ یا 2 مہینے بعد اس کی کلاس شروع ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایڈمیشن کا ڈیٹ دے رہے ہیں، ایڈمیشن آئے پہلے ہمیں پتہ چلے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کتنے ہیں، ہم نے کتنا لٹریچر کب اور کیسے انداز میں دینا ہے، اس کے پورے کویسچن پیپر ہیں، پورا مارک پورا سیٹ اپ ہوگا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جس طرح اسائنمنٹس کے ذریعے کورس کرواتی ہے نا، انشاءاللہ وہ 3 مہینے کا یا 4 مہینے کا ختم نبوت کا کورس ہوگا، وہ آپ کو کروایا جائے گا، اور میرا یقین ہے دل کہتا ہے جو بندہ وہ کورس کر لے گا نا، مرزائی اس کے سامنے مربی کھڑا نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔ اس کے سوال و جواب بھی ایسے تیار ہوئے، اتنا نہیں، اور اس میں اکیلا میرا نہیں ہے، اس میں بہت بڑے اجلا علماء کا مضمون ہے، اس میں پاکستان کے نامور علماء کے اس کے اندر مضامین ہیں، سلیبس ہے پورا بنا ہوا، اور اس کو تھورائز کیا ہے مختلف شیوخ الحدیث نے کیا ہے، اور اس کو اب زیر نگرانی کے لیے، زیر نظر ثانی کے لیے انشاءاللہ جلد ہی یہ مارچ اپریل میں رمضان کے بعد یا پہلے میں انشاءاللہ کراچی جاؤں گا، تو مفتی منیب الرحمان صاحب کی اس پہ ویریفیکیشن آئے گی، انشاءاللہ تصدیق ہے گی، اور بڑا جامع قسم کا انشاءاللہ تیار ہوگا، آپ آئیں گے تو لطف لیں گے انشاءاللہ، مزہ لیں گے جو پڑے گا۔ تو ابھی میں گفتگو میری ختم ہے، کسی کا سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے، اتنی دیر میں آپ دے لیں، یہ بچوں کے لیے، یہ بڑوں کے لیے آپ پیش کر دیں، پہلے علماء سے شروع کریں۔ جی